اب جو ہسٹری جہاں پہنچی ہے تو ہم کو یہ جاننا ہوگا کہ وہاں پر کیا کیا گیا تھا، کیسے وہ مومنٹم چلا جو 1000 سال تک چلتا رہا، اتنا اسٹرانگ جو تھا. تو مکہ پیریڈ اور مدینہ پیریڈ کو پھر سے سمجھنا پڑے گا، پھر سمجھنا پڑے گا کہ کیا تھا وہ. تو مکہ پیریڈ جو تھا وہ مائنڈ میں چینج لانے کا پیریڈ تھا، سوچ کو بدلنے کا پیریڈ تھا، پرسنالٹی بنانے کا پیریڈ تھا، اور پھر ٹیم بنانے کا پیریڈ تھا. اس کے بعد یہ اگلا اسٹیج ہے جو مدینے میں شروع ہوا، یعنی سٹی اسٹیٹ بنی، پھر اور پورے عرب میں بنی، پھر دنیا میں پھیلی. یہ تو اس کا رزلٹ تھا. تو 200 سال سے بھی زیادہ مدت سے ہمارے تمام لیڈر وداؤٹ اینی ایکسیپشن کیا کر رہے ہیں کہ انہوں نے گاڑی کو گھوڑے کا آدھے بات رکھا ہے. اس کے نتیجے میں ایک اور بہت بڑا نقصان ہوا کہ دنیا سے ہمارے تو ہیٹ آ گئی، ہیٹ. کیونکہ جب آپ ایسا ٹارگٹ رکھیں جس میں سسٹم کو بدلنے کا، پولیٹیکل پاور پر قبضہ کرنے کی بات ہو، تو کیا سنگرش شروع ہو جاتا ہے، اور سنگرش میں ہیٹ آتا ہے. اس وقت مسلمان سارے دنیا سے ہیٹ میں پڑے گے، ہیٹ، بس ہیٹ ہیٹ ہیٹ. جس کو دیکھیے دوسروں سے ہیٹ میں، کوئی منہ سے بولتا ہے کوئی نہیں بولتا، لیکن اندر ہیٹ. اگر وہ طریقہ جو رسول اللہ کا طریقہ تھا تو لوگوں کے لیے، دوسروں کے لیے آپ کے اندر محبت آئے گی، کمپیشن آئے گا. اور یہ طریقہ چلایا لوگوں نے، اس میں تو یہ ہیٹ ہے، ریونج ہے، ٹکراؤ ہے. تو اس معاملے کو بہت زیادہ گہرائی کے ساتھ سمجھنا ہے، بہت زیادہ گہرائی کے ساتھ. جب تک اس کو گہرائی میں جا کر نہ سمجھا جائے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. جو اب تک جس طرح سے کچھ نہیں ہوا، آگے بھی کچھ نہیں ہوگا. تو لوگ نہ تو ذہن بنا رہے ہیں، نہ ٹیم بنا رہے ہیں، اور اسی میں لڑ رہے ہیں. اس میں دیکھیے کیا ہوا، اس ہیٹ کی پالیٹکس میں کیا ہوا کہ ہم یہ بھول گئے کہ ویسٹرن جو زمانہ آیا ہے اس کے وہ ایک پازیٹو چینج تھا، ایک پازیٹو ریولیوشن تھا. وہ صرف کانسپریسی نہیں تھی. سارے مسلمان جو ہیں بڑے ٹاپ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ویسٹرن پاور جو ہے ہمارے خلاف کانسپریسی کرتی ہیں، وہ ظالم ہے، ہم کو بٹا ڈالنا چاہتے ہیں. اتنے جانتے ہیں، بس اور کچھ نہیں جانتے. حالانکہ ویسٹرن نیشن نے ایک نیا زمانہ پیدا کیا تھا، سائنس کا زمانہ، ٹیکنالوجی کا زمانہ. ٹریڈیشنل زمانے کو انہوں نے سائنٹفک زمانے تک پہنچایا، ایک نیا زمانہ بالکل. تو مسلمانوں میں چونکہ ہیٹ تھا ویسٹرن نیشنز کے خلاف، ان کی طرف سے جو سائنس آئی، جو ٹیکنالوجی آئی، جو علوم آئے، ان کو سیکھنے کا جذبہ ہی نہیں پیدا ہوا، جذبہ ہی نہیں پیدا ہوا. آج بھی مسلمان سائنس میں پیچھے ہیں، ٹیکنالوجی میں پیچھے ہیں، ماڈرن انڈسٹری میں پیچھے ہیں. کیوں؟ جن لوگوں نے اس زمانے کو پیدا کیا تھا، جن لوگوں نے سب ڈسکوریز کی تھی، ان سے آپ ہیٹ کرنے لگے. دیکھیے ہمیں سیکھنا ہے. ہمیں یہ جاننا چاہیے تھا کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کا دبدبہ ختم ہو گیا اور ویسٹرن پاور جو ہے ان کا دبدبہ قائم ہو گیا. کیا وجہ ہے؟ کانسپریسی سے ایسا نہیں ہو سکتا. اگر ہم اس کو جاتے گہرائی میں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو سائنٹیفک ریولیوشن کی بات ہے، ٹیکنیکل ریولیوشن کی بات ہے، ماڈرن انڈسٹری کی بات ہے. تو پھر ہم اس کو سیکھتے. اب جو ٹائم بیت چکا ہے وہ تو بیت چکا ہے. اب سے ضرورت ہے کہ ری ایسس کیا جائے، نیگیٹیوٹی کو ختم کیا جائے، ہیٹ کو ختم کیا جائے.
اور پھر سے ہم یہ کریں کہ ماڈرن ایج کیا ہے اس کو سمجھیں. ابھی بھی مسلمان جو ہیں مدرسے میں تو خوب جا کے بچوں کو پڑھاتے ہیں, لیکن ماڈرن ایج کا مطلب اسے سمجھتے ہیں کچھ جاب لینے کے لیے کچھ کورسز کروا لیں اپنے بچوں کو. ابھی بھی یہ حال ہے. یعنی ماڈرن ایجوکیشن جو ہے اس کو صرف اتنا ہی سمجھتے ہیں کہ کچھ ڈگری لے لے میرا بچہ اور اس کو جاب مل جائے. ابھی بھی یہ نہیں سمجھ پائے ہیں مسلمان کہ ماڈرن ایجوکیشن جو ہے کیا چیز ہے. اسی لیے سائنس میں پیچھے ہیں, ٹیکنالوجی میں پیچھے ہیں. جاب لے لیتے ہیں, بات سمجھتے ختم ہو گئی. اس بات کو بہت گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پچھلا جو ریولیوشن آیا وہ کیا تھا, اب جو مسلمانوں کو جو سیٹ بیک ہوا اس کا راز کیا ہے. دونوں کو اچھی طرح سمجھنا ہے, گہرائی کے ساتھ سمجھنا ہے. جب تک ہم گہرائی کے ساتھ نہیں سمجھیں گے کوئی نئی پلاننگ نہیں ہو سکتی ہے, کوئی نئی پلاننگ نہیں ہو سکتی ہے. عام طور پر لوگ جو سوچتے ہیں ان چیزوں پر بہت ٹریول چیزوں کو لے کر سوچتے ہیں, ٹریول چیزوں کو لے کر سوچتے ہیں. کوئی سمجھتا ہے کہ مسلمانوں میں کیونکہ پردہ ہے اس لیے وہ بیکورڈ ہیں. کوئی سمجھتا ہے کہ مسلمان کیونکہ قرآن کا حافظہ کرتے ہیں اس لیے پیچھے ہیں. عجیب غریب قسم کے خیالات لوگوں کے ہیں. مسلمان جو آج کا جو انٹلیکچوئل دھارا ہے, آج کا جو ماڈرن تھاٹ ہے, اس میں پیچھے ہیں. اس میں ہمیں اپنی علم کو بڑھانا ہے. وہ سوچ ابھی تک آئی نہیں, وہ سوچ ابھی تک آئی نہیں, کیونکہ پوری ہسٹری کا جو اسٹڈی ہم کرتے ہیں وہی صحیح ڈھنگ پر نہیں کرتے ہیں. مکہ پیریڈ کیا تھا, مدینہ پیریڈ کیا تھا, اسی کو ہم سمجھ نہیں پاتے. تو بار میں یہ کہوں گا کہ اسلام کی جو موومنٹ ہے, اسلام کی جو تحریک ہے, اس کا جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے نہیں کہ آپ حکومت قائم کریں, یہ ہے نہیں. اس لیے آپ دیکھیں جہاں جہاں مسلمانوں کی حکومت ہے وہاں بھی ٹکرا رہے ہیں, وہاں بھی ٹکرا رہے ہیں. یعنی خود اپنے مسلم ملک میں جو مسلم ماسز ہیں, مسلم لیڈرز ہیں, وہ اپنے ملک کے رولر سے ٹکرا رہے ہیں. اور یہ کیا ہے کہ ڈکٹیٹرشپ آ جاتی ہے وہاں پر. اکثر مسلم ملکوں میں ڈکٹیٹرشپ کیوں ہے, اس کا یہی سبب ہے کہ خود اپنے جو لوگ رول کر رہے ہیں ان سے آپ ٹکراتے ہیں, وہ ان کو کریش کرتے ہیں. جب دیکھتے ہیں کریش نہیں ہو رہے ہیں تو پھر ڈکٹیٹرشپ قائم کر دیتے ہیں. وہ جو رسول اللہ نے دیا تھا کہ پالیٹکس کے بارے میں اسٹیٹس کوئی نہیں, وہ جو فارمولا تھا کہ انسان کو بدلنے کی کوشش کرو, انسان کا مائنڈ کو چینج کرنے کی کوشش کرو. اور جہاں تک پولیٹیکل سسٹم کی بات ہے اس میں اسٹیٹس کو مان لو, یہ کر نہیں پاتے. ہر جگہ لڑائی, ہر جگہ لڑائی, ہر جگہ لڑائی, اور کوئی ترقی نہیں ہو رہی ہے. یہ فارمولا جو ہے یہی سب سے بڑا راز ہے ترقی کا, ڈیولپمنٹ کا, پروگرس کا. کیونکہ جیسے ہی آپ جیسے ہی آپ پارٹی سے نشانہ بناتے ہیں تو فوراً ٹکراؤ شروع ہو جاتا ہے. میں نے ایک لیڈر کی تقریر سنی, انڈیا میں ایک لیڈر, مشہور لیڈر کی تقریر تھی. وہ بتا رہے تھے کہ پالیٹکس ہے کیا, کیونکہ پالیٹکس چلتی ہے ٹکراؤ پر. ایک اینمی فرض کرنا پڑتا ہے, اس اینمی سے ٹکراؤ شروع کیا جاتا ہے. تو ان کا پالیٹکس چلتی ہے ٹکراؤ پر. رہنمائے زندگی. جب آپ پولیٹیکل میتھڈ لیں گے تو ٹکراؤ سے آپ کا ٹکراؤ آپ کے اسٹارٹنگ پوائنٹ بن جائے گا. لڑتے رہی. لیکن اگر آپ یہ کریں کہ پولیٹیکل جو سسٹم ہے اس میں اسٹیٹس کو مان لیں تو دوسرے فیلڈ کھل جاتے ہیں آپ کے لیے کام کرنے کے لیے. ایجوکیشن کی فیلڈ, دعوت کی فیلڈ, انڈسٹری کی فیلڈ, سوشل ریفارم کی فیلڈ, انسان کو
مائنڈ کو بدلنے کے فیلڈ سب فیلڈ کھلی ہوئی ہے, اس میں کام کرتے رہیے. تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اسلام جو ہے پورے معنوں میں ایک نان پولیٹیکل موومنٹ ہے. اسلام جو ہے وہ پورے معنوں میں نان پولیٹیکل موومنٹ. زندگی بھر کے اسٹڈی کے بعد میں سمجھ پایا ہوں. ساری زندگی میں اسلام کو اور دوسرے اس کو سمجھنے کی کوشش کی. میں پورے کنوکشن سے کہہ سکتا ہوں کہ اسلام جو ہے وہ ایک نان پولیٹیکل موومنٹ ہے. اب آپ یہ کہیں کہ رسول اللہ کی زبان لڑائی کیوں ہوئی؟ کیونکہ کچھ لڑائیاں تو ہوئی ہے, یہ حقیقت ہے. قرآن میں کچھ آیتیں ہیں جو قتال کے بارے میں ہیں. پہلی بات یہ کہوں گا کہ کچھ ریفرنس اگر آ جائے کتاب میں, اس سے یہ پروو نہیں ہوتا کہ وہ لڑائی کی کتاب ہے, اس لیے کہ یہ تو ہر جگہ ہے. جیسے آپ دیکھیے بائبل کو لیجیے آپ, حضرت مسیح کو سب لوگ پرافٹ آف لو مانتے ہیں, پرافٹ آف لو. لیکن حضرت مسیح نے کہا ہے, میتھیو میں آپ پڑھ لیجیے, جو گاسپل ہے اس میں سے ایک گاسپل میتھیو کا گاسپل ہے, اس میں حضرت مسیح نے فرمایا کہ I did not come for peace. I did not come to bring peace but a sword. I did not come to bring peace but a sword. میں امن کے لیے نہیں آیا ہوں بلکہ میں تلوار چلوانے کے لیے آیا ہوں. تو کیا آپ اس کو لے کر یہ کہیں کہ پرافٹ کہ حضرت مسیح جو تھے وہ پرافٹ آف سورڈ تھے؟ کوئی نہیں مانے گا اس کو پرافٹ آف سورڈ تھے حضرت مسیح, جبکہ یہ موجود ہے ان کے اس میں. اچھا گیتا ہے, گیتا میں اگر پڑھیے آپ کہ کرشن جی کہتے ہیں ارجن سے, ہے ارجن آگے بڑھ یدھ کر. تو کیا آپ کہیں گیتا یدھ کی کتاب ہے؟ نہیں, وزڈم کی کتاب ہے گیتا. گیتا از اے بک آف وزڈم. تو گیتا آپ پڑھیں تو اس میں وزڈم کی باتیں بہت ساری ملتی ہیں, لیکن اس میں یہ بھی ہے. تو یہ دیکھیے, آپ یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ کس کنٹیکسٹ میں وہ بات ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. تو چاہے بائبل ہو, چاہے گیتا ہو, چاہے قرآن ہو, جہاں قتال کی بات ہے وہ دوسرے کنٹیکسٹ میں ہے, پرٹیکولر کنٹیکسٹ میں, جنرل کنٹیکسٹ میں نہیں ہے. وہ کسی بھی نیشن کو, کسی بھی گروپ کو ایسی سچویشن پہ جاتی ہے کبھی کہ وہ اس کو ڈیفینسو وار کرنی پڑتی ہے ایز اے ڈیفینس. وہ جنرل رول نہیں ہوتا ہے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اسلام میں جو پیس از اے رول اینڈ وار از این ایکسیپشن. کیونکہ ہم دنیا میں رہتے ہیں, دوسرے لوگ ہیں, اگر وہاں پر اٹیک کریں تو وہاں پر ہمیں ڈیفینسو وار کرنی پڑتی ہے. لیکن یہ تو ایک ایکسیپشنل چیز ہوتی ہے. وہ جو بیسک ٹیچنگ ہے, جو بیسک جو اس کا جو بیسک تعلیمات ہیں, وہ کیا اس کو دیکھنا پڑتا ہے. تو میں کہہ سکتا ہوں کہ قرآن کو پڑھیں آپ, حدیث کو پڑھیں, رسول اللہ کے لائف کو پڑھیں, بالکل آبجیکٹیولی پڑھیں اگر آپ, تو آپ مانیں گے کہ اسلام جو ہے وہ ایک نان پولیٹیکل موومنٹ ہے. یعنی پولیٹیکل ٹکراؤ کے بغیر, پولیٹیکل لڑائی کے بغیر انسان کے اندر چینج لانا, انسان کے مائنڈ کو بدلنا, انسان کی سوچ کو بدلنا, انسان کے کیریکٹر کو بدلنا, انسان کے اندر نگیٹیوٹی ختم کر کے اس کو پازیٹو تھنکر بنانا, یہ ہے اسلام کا اصل ٹارگیٹ, اصل نشانہ. باقی جو کچھ لڑائیاں ہوئیں بہت ہی ٹیمپریری پیریڈ کے لیے. جیسے 3 لڑائی ہوئی اسلام میں, بدر, احد, حنین, 3 لڑائی صرف آدھے دن کے لیے ہوئی, صرف آدھا دن. اب دیکھیے دنیا میں کہا تھا کہ 10,000 بڑی لڑائیاں ہوئی ہیں, میجر وار ہوئی 10,000. ہر وار جو ہے بہت دن تک چلتی رہی. کوئی وار نہیں ہے جو آدھے دن ختم ہو گئی ہو, کہ دوپہر کو شروع ہو شام کو ختم ہو جائے.
تو یہ وار کیا ہے؟ یہ تو جھڑپ ہے، اس کے وشز ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام میں جو غزوات ہیں رسول اللہ کی تاریخ میں، وہ وار نہیں ہے، وہ اس کے وشز ہیں، یعنی جھڑپ ہے. وہ کوئی وار نہیں، صحیح معنی میں کوئی بھی وار نہیں. لوگ جو کہتے ہیں کہ اتنے غزوات یہ سب بالکل یعنی بیس لیس باتیں ہیں. آپ دیکھیے نا کہ آدھے دن کون سی دنیا میں لڑائی کسی نے کی ہے؟ ہر آدمی ہر لڑائی بہت لمبی مدت تک ہوئی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس کو وار کہنا ہی صحیح نہیں ہے، اس کو اس کا مشن کہنا چاہیے آپ کو، جھڑپ. وار کا مطلب ہے قتال، تو قتال کہاں تھا؟ وہ تو جھڑپ تھی. وہ دوسروں کے اٹیک کی وجہ سے. تو اس بات کو جب تک آپ دھیان میں نہ لائیں تب تک اسلام کی صحیح پکچر نہیں بنے گی. اسلام کا کیا میتھڈ ہے وہ سمجھ میں نہیں آئے گا. اسلامک موومنٹ کیا چیز ہے وہ کلیئر نہیں ہوگی. اور اس معاملے میں سب لوگ، میں دیکھتا ہوں کہ سب ون ٹو آل سب بھول میں پڑے ہوئے ہیں، سب بھول میں پڑے ہوئے. تو سارے لوگ عجیب غریب قسم کی مس انڈرسٹینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں. کیوں؟ وہ مسلمانوں کو دیکھ کر رائے بناتے ہیں، اسلام کو دیکھ کر نہیں. وہ مسلمانوں کو دیکھ کر رائے بناتے ہیں، اسلام کو دیکھ کر نہیں. تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے دو ایشو الگ الگ ہیں. ایک ہے ایشو کہ مسلمان کیا ہے، ایک ایشو کہ اسلام کیا ہے. جسے ہر جگہ جیسے آپ کا ہندو کیا ہے اور کانسٹیٹیوشن کیا ہے، انڈین کانسٹیٹیوشن کیا ہے. انڈین کانسٹیٹیوشن دونوں ایک چیز نہیں ہے، دونوں الگ الگ ہیں. انڈین کانسٹیٹیوشن کیا ہے اس کو جاننے کے لیے آپ کو اس بک کو پڑھنا پڑے گا جو کانسٹیٹیوشن اسمبلی نے بنائی تھی. اور ہندو کیا سمجھنے کہ آپ سوسائٹی کو پڑھیے، سوسائٹی کو موو کیجیے، سوسائٹی کی اسٹڈی کیجیے. تو یہ سبھی لوگ اس میں پڑے رہتے ہیں کہ وہ ابھی میں دلی میں ایک سیمینار تھا، وہ سب لوگ اس میں مسلمان تو بہت کم تھے، دوسرے لوگ زیادہ تھے. اس میں مسلمان تو ایک دو تھے میرے جیسے. تو میں نے یہ بات کہی وہاں پر، تو ایک نان مسلم اسکالر نے کہا کیا ہم اب تک جانتے ہی نہیں تھے کہ اسلام الگ ہے مسلمان الگ ہے، ہم دونوں کو ایک سمجھتے تھے. بہت سنسیئرلی کہا انہوں نے ایسا. تو ایسی حالت میں کیسے سمجھ میں آئے گا؟ ان مسلمانوں نے مس انٹرپریٹ کر کے سارے باتیں کو خود ہی بگاڑ رکھا ہے سارا. صرف یہ نہیں کہ مسلمانوں یعنی پریکٹس کے اعتبار سے غلطیاں کر رہے ہیں، وہ بات نہیں ہے. خود جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں جس میں انٹرپریشن دیا ہے اسی میں غلطی شامل کر دی ہے. جسے میں نے کہا کہ مکہ پیریڈ اور مدینہ پیریڈ، مکہ پیریڈ کو جو بتاتے ہیں، مدینہ پیریڈ جو بتاتے ہیں، وہ صحیح انٹرپریشن نہیں ہے اس کا. مکہ پیریڈ نام ہے، یعنی یہ جو مکہ پیریڈ مدینہ پیریڈ ہے یہ بتاتا ہے اسٹارٹنگ پوائنٹ پرافٹ کا کیا تھا. پرافٹ کا اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا تھا؟ اسٹارٹنگ پوائنٹ تھا انسان کا مائنڈ، انسان کی سوچ. اس کو بدلنا، یہ آپ نے اس کو اپنا اسٹارٹنگ پوائنٹ بنایا. اور جو مدینہ میں پیش آیا وہ تو حالات جیسے تھے ویسا ہوا. تو اسلام کا جو میں کہتا ہوں کہ اسلام جو ہے وہ ایک نان پولیٹیکل موومنٹ ہے، اسی سینس میں کہتا ہوں میں کہ سارا فوکس دیا جائے گا انسان کو بدلنے پر. اور جہاں تک بات ہے سسٹم کی، تو سسٹم جیسے حالات وہ ہے سسٹم. رہنمائے زندگی فرمایا کہ کما تکونون کذالک یعلو علیکم، جیسا سماج ہوگا ویسے رولر ہوگے. تو اسلام نے یہ فارمولہ دیا کہ انسان کو بدلنے پر ساری کوشش لگاؤ. جیسے انسان بدلیں گے ویسے سماج بدلے گا، سماج بدلے گا تو پولیٹیکل سسٹم بدلے گا.
یہ ہے نیچرل آرڈر، فطری ترتیب. جو لوگ یہ کہتے ہیں اسلام کے پولیٹیکل انٹرپریشن دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اسلام کا مقصد خلافت قائم کرنا. بہت سے لوگ اس دنیا بھر میں ایکٹیو ہیں اس کو لے کر کے کہ اسلام کا مقصد تھا خلافت قائم کرنا. آج ہم خلافت قائم کریں گے. جب تک خلافت نہیں قائم ہوگی تب تک ہمارا کوئی معاملہ ٹھیک ہونے والا نہیں ہے. بالکل ایبسرڈ بات ہے یہ. آپ اسلام کی رسول اللہ کے زمانے کی جو ہسٹری اس کو پڑھیے، خلافت کا کچھ بھی اس میں کوئی آپ کو ڈھانچہ نہیں ملے گا. برٹن میں، جرمنی میں، فرانس میں، امریکہ میں ایک سسٹم ہے ان کا. اس طرح سے پرائم منسٹر بنے گا، اس طرح سے پریزیڈنٹ بنے گا. اس کا ایک بالکل سیٹ پیٹرن ہے، ایک سسٹم ہے. اس کے مطابق وہاں الیکشن ہوتے ہیں، اس کے مطابق وہاں پر گورنمنٹ بنتی ہے، اس کے مطابق لوگ پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ بنتے ہیں. اسلام کا کوئی ایسی ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں، نہ قرآن میں نہ حدیث میں. یعنی کہتے ہیں عجیب بات ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام ایک پولیٹیکل سسٹم ہے، اسلام کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں سیاسی خلافت قائم کی جائے، تو کہاں سے قائم کریں گے جب اس کا کوئی نقشہ نہیں ہے قرآن و حدیث میں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. دیکھیے، رسول اللہ کے بعد 4 ہوئے جن کو خلیفہ کہا جاتا ہے. اس وقت تو امیر المومنین کہا جاتا تھا. اب آپ خلیفہ کہتے ہیں امیر المومنین، یعنی مسلمانوں کے سردار، پولیٹیکل ہیڈ. پہلے جو تھے حضرت ابوبکر، ان کا جو انتخاب ہوا الگ تھا، عمر کا الگ تھا، عثمان کا الگ تھا، علی کا الگ تھا. یعنی سب کا الگ الگ دھل پر 4 ڈفرینٹ پیٹرن ہیں. یہ کون سا سیاسی نظام ہے بتائیے، کون سا پولیٹیکل سسٹم یہ ہے کہ جو گولڈن پیریڈ مانا جاتا ہے، گولڈن پیریڈ، اس میں 4 آدمی خلیفہ ہوں اور چاروں کا الگ الگ پیٹرن ہو. یہ تو کوئی پولیٹیکل سسٹم نہیں ہے. ایسا آپ کسی بھی کنٹری میں، آپ انڈیا میں، برٹن میں، فرانس میں، جرمنی میں، امریکہ میں، کہیں ایسا نہیں ہے. ایک ہی سسٹم ہے ان کا. اسی سسٹم سے وہاں پر گورنمنٹ بنتی ہے، ٹوٹتی ہے. تو اسلام کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ خلافت قائم کرنا اس کا ٹارگٹ ہے، یہ بالکل بیس لیس بات ہے. اسلام کا ٹارگٹ ہے صرف انسان بنانا، انسان انسان انسان. باقی چیزیں ہیں جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا سچویشن ہے، اکارڈنگ ٹو دا سچویشن. یعنی ایجابی نشانہ جو کہا جائے وہ انسان بنانا ہے، باقی جو ہے اکارڈنگ ٹو دا سسٹم، جیسے حالات وہی سسٹم. اور یہی طریقہ جو ہے وہ اسی میں رزلٹ، پازیٹیو رزلٹ نکلتا ہے. یہ طریقہ نہیں. دوسرے طریقے سے بہت بڑے کسی نے لکھا ہے اور صحیح لکھا ہے کہ وہ ہسٹری کے وہ سارے واقعات جن کو ریولیوشن کہا جاتا ہے وہ سمپلی کو تھے. وہ بہت سے دنیا میں واقعات بھی ہیں جن کو ریولیوشن کہا جاتا ہے، ریولیوشن. یعنی 20th سینچری میں خاص طور پر. دوسرے لکھا ہے کہ وہ ریولیوشن کہاں تھے، وہ تو کو تھے بس. کو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک رولنگ پارٹی ہٹ جائے، دوسری رولنگ پارٹی اس کے بعد جائے. یعنی کراؤن بدل جائے، تخت بدل جائے. باقی جو سوشل سسٹم ہے، جو لوگوں کی زندگیوں کا جو نظام ہے، وہ سب ویسے کچھ باقی رہے، اس میں کوئی تبدیلی نہ آئے، اس کا بگاڑ باقی رہے، وہ سب جو فساد ہے وہ سب ویسی کی ویسی رہے باقی. لیکن رسول اللہ کی جو انقلاب آیا وہ ایک ہسٹری میں ایکسیپشن ہے، وہ کہ وہ سچ مچ ریولیوشن تھا. وہ کیونکہ انسان بدلا، سوسائٹی بدلی، سماج بدلا، سسٹم بدلا، ویلیوز بدلی، سب کچھ بدل گیا. تو کو میں صرف رولر بدلتا ہے، رولر، اور ریولیوشن میں پورا سماج بدلتا ہے. تو پوری ہسٹری میں ایک ہی ریولیوشن ہے جس میں کہ اس معنی میں انقلاب آیا کہ سب کچھ بدل گیا. باقی تو سب کو تھے، کو، اس زیادہ اور کچھ نہیں. کیوں رسول اللہ نے اسٹارٹنگ پوائنٹ صحیح لیا.
جب بھی اسٹارٹنگ پوائنٹ آپ صحیح لیں گے تبھی رزلٹ نکلے گا، نہیں تو رزلٹ نہیں نکلے گا. یہ تھا سب کا سبق جو رسول اللہ کے دنیا کو ہم دے سکتے تھے، لیکن وہ جو مسلم لیڈر تھے وہ خود وہی کرنے لگے، اس کا الٹا، یعنی گاڑی کو گھوڑے کے آگے باندھنے لگے. دوسرے لوگ جو تھے وہ یہی کر رہے تھے کہ گاڑی کو گھوڑے کے آگے باندھ رہے تھے، وہی خود مسلمان کرنا شروع کر دیا. تو دنیا کو تو نہ تو وہ خود کچھ رزلٹ نکال پائے نہ دنیا کو کچھ بتا پائے. وہ یہی 200 سال کی کہانی ہے، ابھی تک اس کا اینڈ نہیں ہوا. تو ہمارا جو مشن ہے وہ مشن یہ ہے کہ لوگوں کو پھر سے بتایا جائے کہ یہ ریولیوشن کیا تھا، کیسے آیا، اور کس طرح سے اس کو ہم ریپیٹ کر سکتے ہیں، کیسے ریوائیو کر سکتے ہیں. یہ ہے ہمارا مشن. تو ہم گویا کہ جو بھولا ہوا سبق ہے اس کو ہم یاد دلانا چاہتے ہیں. یہ ہے خلاصہ ہمارے اس مشن کا اور تاریخ کا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.